خود میں دیجئے نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، مومن کے یہ دامن میں دولت ہے بہت اچھی، قرآن ہے بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پہ چلے امت تو امت ہے بہت اچھی، اور مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، آقا کی غلامی کا ہے شرف تمہیں حاصل، اللہ کی قسم ہماری قسمت ہے بہت اچھی۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں صحابہ کی غلامی نصیب فرمائی ہے۔ معزز سامعین، وقت بہت کم ہے، میں بہت ہی مختصر وقت کے اندر ایک حکم پورا کرنا چاہتا ہوں، جو حکم مجھے میرے حضرت مولانا یوسف رشیدی صاحب نے بارہا مرتبہ فون پر دیا، میری گفتگو کو سماعت کر کے، جیسے ابھی میرے شیخ مولانا شاہ نواز فاروقی صاحب نے ان کی صفت کو بیان کیا، بالکل اسی طرح بہت ہی حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے، اور بارہا مرتبہ اس بات کی خواہش کا بھی انہوں نے اظہار کیا۔ مجھے محترم مولانا طارق جمیل صاحب بتا رہے تھے کہ آخری وقت میں بھی وہ اکثر آپ کا نام لیا کرتے اور کہا کرتے کہ ان کو میں نے بلانا ہے اور ان سے عظمت صحابہ میں نے سننی ہے، تو میں اپنے حضرت کا حکم پورا کرنے لگا ہوں۔ ٹائم صرف 15 منٹ کا ہے اور آپ تھکے ہوئے ہیں، اور موضوع عظمت صحابہ کا ہے، اب کیا جائے تو کیا کیا جائے، لیکن چلیں دیکھتے ہیں کہ آپ کے جسموں میں کتنی طاقت باقی ہے اور آپ کتنا سن سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں گے 15 منٹ سے نیچے آ جائیں، 10 منٹ بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ آپ کی مرضی ہوگی۔ ایک بار محبت سے کہنا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بار دایاں ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ، ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں سبحان اللہ، ایک بار کھڑے ہو کر میرے نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ۔ سارے ساتھی ایک ایک قدم میرے قریب آ جائیں، ایک ایک قدم اٹھا کر نزدیک آئیں، ماشاءاللہ آ جائیں آ جائیں۔ جو ساتھی ادھر ادھر بیٹھے ہیں وہ بھی تشریف لے کر آ جائیں، میں نے صرف 15 منٹ لینے ہیں، باقی پھر آپ جانیں۔ اور پھر ماشاءاللہ ایک کثیر تعداد علماء کرام کی موجود ہے، بیٹھتے چلے جائیں، بیٹھ جائیں۔ ایک بار پھر کہیں محبت سے سبحان اللہ، ایک بار پھر کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ اعلیٰ، بولو میرے نبی کے سارے یار، اس کی زیادہ ایکو نہیں کرنی بھی، آواز سمجھ آئے۔
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات اعلیٰ ہے، جیسے میرے نبی کی ذات اعلیٰ ہے ویسے میرے نبی کی بات بھی اعلیٰ ہے، جیسے آپ کی بات اعلیٰ، آپ کا کھانا بھی اعلیٰ، آپ کا پینا بھی اعلیٰ، آپ کا پسینہ بھی اعلیٰ، آپ کا کرینہ بھی اعلیٰ، آپ کا نگینہ بھی اعلیٰ، آپ کا بچپن بھی اعلیٰ، آپ کا لڑکپن بھی اعلیٰ، آپ کی جوانی بھی اعلیٰ، آپ کی نبوت بھی اعلیٰ، آپ کی رسالت بھی اعلیٰ، آپ کی طہارت بھی اعلیٰ، آپ کی دیانت بھی اعلیٰ، آپ کی امانت بھی اعلیٰ، آپ کی شرافت بھی اعلیٰ، آپ کا حسن بھی اعلیٰ، آپ کا جمال بھی اعلیٰ، آپ کی صورت بھی اعلیٰ، آپ کی سیرت بھی اعلیٰ، آپ کا کردار بھی اعلیٰ، آپ کی صداقت بھی اعلیٰ، آپ کی عدالت بھی اعلیٰ، آپ کا کنبہ بھی اعلیٰ، آپ کا قبیلہ بھی اعلیٰ، آپ کا حسب بھی اعلیٰ، آپ کا نسب بھی اعلیٰ، آپ کا انداز بھی اعلیٰ، آپ کا آنا بھی اعلیٰ، آپ کا جانا بھی اعلیٰ، آپ کا مسکرانا بھی اعلیٰ، آپ کا رونا بھی اعلیٰ، آپ کا قیام بھی اعلیٰ، آپ کے سجدے بھی اعلیٰ، آپ کی دعائیں بھی اعلیٰ، آپ کی رحمت بھی اعلیٰ، آپ کی کمبلی بھی اعلیٰ، آپ کا کمبل بھی اعلیٰ، آپ کا لباس بھی اعلیٰ، آپ کا زمانہ بھی اعلیٰ، آپ کی ازواج بھی اعلیٰ، آپ کی بنات بھی اعلیٰ، آپ کے نواسے بھی اعلیٰ، آپ کی نواسیاں بھی اعلیٰ۔ پھر مجھے کہنے دیجئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات بھی اعلیٰ، میرے نبی کا زمانہ بھی اعلیٰ، میرے نبی کی ذات بھی اعلیٰ، بولو میرے نبی کا شرانہ بھی اعلیٰ، میرے نبی کا یار صدیق بھی اعلیٰ، میرے نبی کا یار فاروق بھی اعلیٰ، میرے نبی کا یار عثمان بھی اعلیٰ، میرے نبی کا یار حیدر کرار بھی اعلیٰ، میرے نبی کا یار امیر معاویہ بھی اعلیٰ۔ میں کس یار کا ذکر کروں؟ اللہ نے سب یاروں کے لیے اعلان فرما دیا، کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرے نبی کا ہر یار جنتی، میرے نبی کا ہر یار جنتی۔ اور یہیں پر بس نہیں، دوسری آیت میں اعلان فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، پھر فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، میں نے جنت صحابہ کے لیے تیار کر دی ہے، میں نے جنت صحابہ کے لیے تیار کر دی ہے۔ علماء موجود ہیں، طلباء موجود ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ کی ضمیر پر غور کیا جائے تو اللہ اعلان کر کے کہہ رہا وَأَعَدَّ لَهُمْ، میں نے جنت صدیق اکبر کے لیے تیار کر دی، میں نے جنت فاروق اعظم کے لیے تیار کر دی، میں نے جنت عثمان غنی کے لیے تیار کر دی، میں نے جنت حیدر کرار کے لیے تیار کر دی، میں نے جنت اپنے نبی کے یاروں کے لیے تیار کر دی۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اسی لیے حضور فرماتے ہیں فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اسی لیے حضور فرماتے ہیں ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، اسی لیے حضور فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ۔ اور مینو ایویں آکھن دیونا کہ اللہ نے جنت صحابہ دے نا کر چھڈیے، میں پنجابی وچ آکھاں کہ ایویں جملہ بن دے جنت جگیر صحابہ دیے، بولو جنت جگیر ہے، اونچی بولو جنت جگیر ہے، اونچی بولو جنت جگیر ہے۔ اللہ نے جنت دی رجسٹری صحابہ دے نا کر چھڈیے، پھر اعلان کیتے اے بعد وچ آون والےو میں جنت دے صحابہ نو دے چھڈیے، اگر تانوں بھی جنت چاہیے تے پھر صحابہ ورگا ایمان لے کے آؤ۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، مقام صحابہ، نعرہ تکبیر، مولانا وقاص فاروقی صاحب۔ سبحان اللہ، عظمت
زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ وقت نہیں ہے. نعرے آئندہ سال توجہ میری طرف رکھیے. معزز سامعین توجہ توجہ. میں نے صرف قرآن پڑھنا ہے. یہ قرآن والوں کی مجلس ہے. میں نے صرف قرآن میں حضور کے یاروں کا تذکرہ آپ کو سنانا ہے. توجہ میری طرف رکھیے. میرے سامنے اکثر طلباء معززین بیٹھے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک خوبصورت گلدستہ پیش کرنے لگا ہوں. میرے نبی کے سارے صحابہ اعلیٰ ہیں. ان تمام صحابہ کرام میں سے وہ جو میرے نبی کے 1400 یار ہیں جو بیعت رضوان میں شامل ہوئے، ان کی عظمت بھی نرالی ہے. ان کے لیے رب نے اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ دے دیے. حضرات گرامی قدر، میرے آقا نے اپنا سفیر بنا کر حضرت عثمان غنی کو روانہ کر دیا ہے. بات پھیلا دی گئی، حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. میرے آقا بڑے غصے کے اندر ہے. کبھی میرے نبی کو اتنا غصہ نہیں آیا. میرے آقا فرماتے ہیں یارو ہم لڑنے کے لیے تو نہیں آئے تھے، لیکن اب لڑ کر کے جائیں گے، اپنے یار کا بدلہ لے کر کے جائیں گے. جانیں دینی پڑی دے جائیں گے، لیکن عثمان کے لہو کا بدلہ لے کر کے جائیں گے. لوگ کہتے ہیں یہ دیوانے ہیں، یہ مجنون ہیں، یہ ایسے ہی صحابہ کرتے ہیں. میں نے کہا میں تجھے صحابہ کی عظمت سناؤں. میرے نبی نے اپنے یار دی قیمت لائیے. میرے نبی نے اپنے ایک یار دا مول پائے. میرے نبی فرماندے نے میری جان، میرے 1400 صحابہ دی جان اسی قربان کر چھڑاں گے. مانا اے ہویا میرے نبی دا ایک یار اتنا قیمتی ہے، میرے نبی کا ایک یار میرے نبی کو اتنا پیارا ہے. اب انداز دیکھیے گا. اگر یہ انداز آپ نے اس انداز میں پہلی مرتبہ سنا ہو، آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولنے. اگر آپ کا بولنا مجھے پسند آیا اگلی بات ہوگی، ورنہ یہی پر بات ختم ہو جائے گی. حضرات گرامی قدر توجہ توجہ. یہ ہاتھ میرے نبی کا، میرے نبی بیعت لے رہے ہیں. میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ رکھ دیے، حضرت فاروق اعظم نے ہاتھ رکھ دیے، حضرت حیدر کرار نے ہاتھ رکھ دیے اور اعلان کر رہے ہیں آقا اپنی جان دے ڈالیں گے، آپ کے یار کا بدلہ لے کر کے جائیں گے. نیچے میرے نبی کا ہاتھ ہے، اوپر 1400 صحابہ کے ہاتھ ہیں. پھر حضور فرماتے ہیں ھذا ید عثمان، یہ جو میرا دوسرا ہاتھ ہے یہ میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ ہاتھ عثمان غنی کا ہے. میرے نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیتے ہوئے اس ہاتھ کو بھی رکھ دیا. کائنات کے پروردگار نے جب یہ منظر دیکھا کہ نیچے میرے نبی کا ہاتھ ہے، اوپر 1400 صحابہ کے ہاتھ ہیں، اللہ نے بھی اعلان کر دیا ید اللہ فوق ایدیہم. اور میرا سونا نبی نیچے تیرا ہاتھ ہے، اوپر تیرے شاروں کا ہاتھ ہے، تیرے شاروں کے اوپر مجھ پروردگار کا ہاتھ ہے. اور نہیں سمجھ آئی توانوں میں پنجابی وچ سمجھانا. تواڈے شہر دے وچ کوئی بندہ مارا ہوئے، لوکی آختے نے بندہ بڑا مارا ہے، اس بندے دی کنڈ دے اتے کوئی ایم پی اے ہاتھ رکھ دے، کوئی ایم این اے ہاتھ رکھ دے، کوئی وزیر ہاتھ رکھ دے، کوئی مشیر ہاتھ رکھ دے، کوئی چودھری ہاتھ رکھ دے. لوکی آختے نے انہوں کچھ نہ آکھیا جے، ان دے اتے پیر دا ہاتھ ہے، ان دے اتے وزیر دا ہاتھ ہے، ان دے اتے مشیر دا ہاتھ ہے، ان دے اتے صدر دا ہاتھ ہے. میں بھی آکھیا اے کالی زبان آلیو میرے نبی دے یاراں نو کچھ نہ آکھیا جے، میرے نبی دے یاراں دے اتے رب کبریا دا ہاتھ ہے. تکبیر، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، شان صحابہ، شان سیدنا صدیق اکبر. نعرہ تکبیر. اور آئیے وقت تو گزر بھی گیا، صرف 3-4 منٹ میں بات مکمل کرتا ہوں. مجھے خیال ہے آپ کا آپ تھکے ہوئے ہیں.
پھر موقع ملتا تو مفصل گفتگو ہوتی. توجہ میری طرف رکھیے حضرات گرامی قدر. میں آج یہاں پر کھڑا ہوں نا تو میرا تعارف یہ نہیں ہے، اور میں یہ کہا کرتا ہوں، برملا کہا کرتا ہوں کہ چھوڑیے اب اپنی اپنی دکانوں کی بات کرنا چھوڑیے، آؤ مل کر صحابہ کی بات کرتے ہیں. اب ہمارا تعارف یہ نہیں ہے کہ کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے. آؤ مل کر کے ایک اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کے صحابہ کی عظمت کا دفاع کرتے ہیں، صحابہ کی رفت اور بلندی کی باتیں کرتے ہیں. حضرات گرامی قدر آئیے بات ختم ہو گئی. اب آپ نے میرے ساتھ ساتھ چلنے، میں اپنے بھائیوں کا حکم پورا کرنے لگا ہوں. میرا دل چاہتا ہے میں قرآن پاک کے 30 پاروں کے اندر سے صحابہ کی آپ کو عظمت سناؤں. رب کعبہ کی قسم ہے یارو، قرآن پاک صحابہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے. میں نہیں مانتا اس طریق کی کتاب کو جو صحابہ کو نہیں مانتی ہے. میں ایسی طریق کو اپنی پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانے کا ارادہ رکھتا ہوں. اور نہیں میں کہا کرتا ہوں صحابہ اتنی عظمت والے ہیں، صحابہ اتنے بڑے ہیں، کسی طریق کی کتاب میں پورے ہی نہیں آتے ہیں. پورے آتے ہیں تو رب کے قرآن میں پورے آتے ہیں. اور بھلا کوئی صدیق دی صداقت نو بھی تول سکدے، بھلا کوئی فاروق اعظم دی عدالت نو بھی اپنی قلم نہ لکھ سکدے. رب کعبہ کی قسم ہے یارو، حق تب ادا ہوتے جب شان والا رب اپنے شان والی کتاب میں اپنے شان والے نبی کے شان والے یاروں کی شان کو بیان کرتے. اسی لیے میں کہتا ہوں صحابہ کی عظمت قرآن میں، صحابہ کی رفت قرآن میں، صحابہ کا تذکرہ قرآن میں، صحابہ کی صداقت قرآن میں، صحابہ کی عدالت قرآن میں، صحابہ کی شرافت قرآن میں، صحابہ کی وکالت قرآن میں، صحابہ کی صورت قرآن میں، صحابہ کی سیرت قرآن میں، صحابہ کے صدقات قرآن میں، صحابہ کی قربانیاں قرآن میں، صحابہ کا قیام قرآن میں، صحابہ کا جہاد قرآن میں. کھولیے قرآن پاک کا پہلا پارا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. میں نے عرض کیا ربا جن لوگوں کے ایمان کو تو نے آئیڈیل نمونہ بنا دیا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا دوسرا پارا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اے اللہ امت وسطا کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا تیسرا پارا، وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ. اے اللہ صابر صادق لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا پانچواں، قرآن پاک کا چوتھا پارا، کنتم خیر امتن. اے اللہ بہترین امت کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا پانچواں پارا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اے اللہ جن کے رستے پر چل کر کے جنت ملے گی، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا چھٹا پارا، اليوم اکملت لکم دینکم. اے اللہ جن پر تو نے دین مکمل کر دیا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا ساتواں پارا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ. اے اللہ جو لوگ تیرا قرآن سنتے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑا کرتے، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا آٹھواں پارا، اولئک اصحاب الجنہ. اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا نوواں پارا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ. اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 10واں پارا، اولئک هم المؤمنون حقا. اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 11واں پارا، والسابقون الاولون. اے اللہ سبقت لے جانے والے کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 12واں پارا، فاستقم کما امرت. اے اللہ استقامت اختیار کر جانے والے کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 13واں پارا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. اے اللہ تیری طرف بلانے والے کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 14واں پارا،
یقولون سلام علیکم، اے اللہ جن کو فرشتے سلام کہیں گے اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 15واں پارہ، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اے اللہ کون؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 16واں پارہ، لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا، اے اللہ کون؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 17واں پارہ، وَالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، اے اللہ جنہوں نے تیری خاطر اپنا گھر بار قربان کر دیا اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 18واں پارہ، قد افلح المؤمنون، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 19واں پارہ، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اے اللہ جن کے چلنے کو تو نے قرآن بنا دیا اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 20واں پارہ، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 21واں پارہ، غُلِبَتِ الرُّومُ، اے اللہ غالب آنے والے کون؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 22واں پارہ، اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 23واں پارہ، سلام قولا من رب الرحیم، اے اللہ جن کو تو خود سلام کہے گا اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 24واں پارہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اے اللہ جنہوں نے کہا ہمارا رب ایک اللہ ہے پھر تپتے ہوئے انگاروں پر احد احد کے نعرے لگا دیے اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 25واں پارہ، واللہ ولی المتقین، اے اللہ تیرے یار کون ہیں؟ اے اللہ تیرے بیلی کون ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 26واں پارہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، اے اللہ تیرے نبی کے یار کون؟ فرمایا صحابہ، کافروں پر سخت کون؟ فرمایا صحابہ، آپس میں نرم کون؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 27واں پارہ، اولئک ہم الصدیقون، اللہ سچے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 28واں پارہ، اولئک حزب اللہ، اللہ تیرا گروہ کون؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 29واں پارہ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا، اے اللہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والے کون؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 30واں پارہ، صحابہ کے غلاموں، صحابہ کے دیوانوں، قرآن پاک کا 30واں پارہ، عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ، اے اللہ جن کی خاطر تو نے اپنے پیغمبر کی پیشانی پر دیوڑی آنا بھی برداشت نہ کیا اے اللہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرے پاک پیغمبر کے صحابہ ہیں، اے جھوٹ بولتے ہو، بکواس کرتے ہو کہ صحابہ میں ایمان نہیں تھا، رب کعبہ کی قسم ہے اگر ایمان صحابہ میں نہیں تھا پھر مجھے ایمان نظر ہی کوئی نہیں آتا، اگر سچا صدیق نہیں ہے پھر سچائی کائنات میں آئی کوئی نہیں، اگر عادل فاروق نہیں ہے پھر عدالت کائنات میں آئی ہی کوئی نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم ہے ذرا دیکھ تو صحیح نا، اگر ایمان نہیں تھا بلال تپتے ہوئے انگاروں پر کیسے لیٹ گیا، اگر ایمان نہیں تھا سیدہ سمیہ نے اپنی آنکھوں کو کیسے نکلوا دیا، اگر ایمان نہیں تھا سیدہ زنیرہ نے اپنے 2 ٹکڑے کیسے کروا دیے، اگر ایمان نہیں تھا آل یاسر کیسے قربان ہو گیا، اگر ایمان نہیں تھا صحابہ بدر میں کیا لینے گئے تھے، اگر ایمان نہیں تھا صحابہ نے احد میں جانے کس لیے دی ہیں، اگر ایمان نہیں تھا بچوں کو یتیم کس نے کروا دیا، اگر ایمان نہیں تھا بیویوں کو بیوہ کس نے کروا دیا، اگر ایمان نہیں تھا اے تم مجھے بول کر کے بتاؤ اگر ان میں ایمان نہیں
تھا تو پھر تمہارے تک قرآن کون پہنچا گیا؟ تمہارے تک حدیث کون پہنچا گیا؟ میرے نبی کی ایک ایک حدیث کی حفاظت کون کر گیا؟ میرے نبی کی ایک ایک ادا کی حفاظت کون کر گیا؟ رب کعبہ کی قسم ہے یارو، میں نے اپنے آقا کو دیکھا نہیں ہے لیکن صحابہ کی نظروں سے دیکھا ہے۔ مجھے میرے نبی کے یاروں نے بتلایا کہ میرے نبی چلتے ایسے تھے، میرے نبی اٹھتے ایسے تھے، میرے نبی مسکراتے ایسے تھے، میرے نبی کا انداز ایسا تھا، میرے نبی کا کردار ایسا تھا، میرے نبی کی سیرت ایسی تھی۔ جب آپ مسکراتے تھے آپ کے کتنے دندان نظر آتے، صحابہ نے بتایا۔ جب آپ غصے میں آتے آپ کی پیشانی پر رگ نمایاں ہوتی، صحابہ نے بتایا۔ جب آپ چلتے کس انداز میں چلا کرتے، صحابہ نے بتایا۔ جب آپ کا پسینہ آتا پسینے سے خوشبوؤں کے حلے آیا کرتے، صحابہ نے بتایا۔ آپ کے معجزات صحابہ نے بتائے۔ اے رب کعبہ کی قسم ہے یارو، میں مقدگل مقادمہ، صحابہ کو درمیان سے نکالو، قرآن بچتا نہیں ہے، صحابہ کو نکالو، حدیث بچتی نہیں ہے، صحابہ کو نکالو، اسلام باقی نہیں بچتا۔ میں نے اس سے بھی سوال کیا، میں نے کہا تو مجھے یہ بتا، تیری صحابہ سے ملاقات کوئی نہیں، تیرا صحابہ نے کچھ بگاڑا کوئی نہیں، لیکن تو صحابہ کی توہین کیوں کرتا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا مجھے صحابہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے مسئلہ دین کے ساتھ ہے، مجھے مسئلہ اسلام کے ساتھ ہے، مجھے مسئلہ قرآن کے ساتھ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے جب میں اسلام پر وار کرنے لگتا ہوں سامنے صحابہ پہرے دار نظر آتے ہیں، جب میں کلمہ تبدیل کرنے لگتا ہوں، دین کو 5 کرنے لگتا ہوں، سامنے صحابہ پہرے دار نظر آتے ہیں، قرآن کے 30 پاروں کو 40 کرنے لگتا ہوں، سامنے صحابہ پہرے دار نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا بابا اگر صحابہ اسلام کے پہرے دار ہیں تو ہم صحابہ کے پہرے دار ہیں، اگر صحابہ اسلام کے چوکیدار ہیں ہم صحابہ کے چوکیدار ہیں۔ اور رب کعبہ کی قسم ہے یارو، یہی صدا گلی کوچوں اور چرستوں پر لگائیں گے کہ صحابہ کا دفاع قرآن ہے، دفاع صحابہ، دفاع حدیث ہے، دفاع صحابہ، دفاع شریعت ہے، دفاع صحابہ، دفاع پیغمبری ہے، دفاع صحابہ، دفاع مکہ ہے، دفاع صحابہ، دفاع مدینہ ہے، دفاع صحابہ، دفاع ختم نبوت ہے۔ پھر بولو نہ اٹھ کر کے اپنا اپنا نام دفاع صحابہ کے رجسٹر میں لکھوائیے اور بتلائیے مولانا یوسف رشیدی صاحب کو آپ دنیا سے چلے گئے ہیں، صحابہ کرتے، آپ کے جانشین ابھی بھی موجود ہیں، اٹھ کر کے بتلائیے اگر میرا پیغمبر امام ہے تو مقتدی کون ہے؟ میرا نبی کلمہ پڑھائے، کلمہ پڑھنے والے کون ہیں؟ میرے نبی کے لیے جانے دینے والے کون ہیں؟ میرے نبی کے لیے مال قربان کرنے والے کون ہیں؟ میرے نبی پر اپنا سب کچھ لٹانے والے کون ہیں؟ دین پر سب کچھ قربان کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ 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 صحابہ۔ آج یہاں پر فرشتے موجود ہیں، اللہ پوچھے گا فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ کیا سن کر کے آئے ہو؟ تو فرشتے بھی جھوم کر کے بولیں گے ربا سن کر کے آئے ہیں۔ صحابہ 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 صحابہ۔ آؤ نہ پھر یوں کہتے ہیں کہ توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں، سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہیں، جو بھار نبوت کا مدنی میں اٹھایا تھا اس بھار نبوت کے شاکر صحابہ ہیں۔ 2 عرش پہ نورانی آقا کے وزیر ہوئے، فرش پہ مدنی کے 2 مشیر صحابہ ہیں۔ کفار پہ خالد نے تلواریں جو
نو دوڑی. مدنی نے کہا رب کی شمشیر صحابہ ہیں، میرے بعد جو کوئی ہوتا فاروق نبی ہوتا. پھر امام نبوت کی تصویر صحابہ ہیں. اور اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو، اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو. ہمارا تو مقدر ہے، ہمارے پیر صحابہ. انتہائی خوبصورت انداز میں، بڑے ہی گرجدار آواز میں ہم سے گفتگو فرما رہے تھے مسلک اہل حدیث کے ترجمان حضرت مولانا محمد وقاص فاروقی. میں